ایک ہے سن سنا کے سنی، میں کہتا ہوں وہ ہے ٹنی، نان بکش مسلمان، اور ایک ہے کتاب و سنت کے منہج والا جو بزرگ بابوں کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے پیچھے چلتا ہے، وہ ہے صحیح سنی۔ ورنہ آپ روح افزا کی بوتل لیں، اس میں شراب ڈالیں، باہر روح افزا لکھا ہے، اندر چیک نہیں کریں گے یہ شراب ڈلی ہوئی ہے یا روح افزا ہی ہے یا جامع شیری ہے، تو اس طریقے سے اہل سنت لکھ لینے سے کوئی سنی تو نہیں بن جائے گا۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں، دیوبندیوں سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں، ایون قادیانیوں سے پوچھیں کہ جی شیعہ سنی جو تفریق ہے اس میں سے آپ کیا ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کیا سنی ہو جائیں گے؟ ٹنی ہی رہیں گے۔ تو سنی اور ٹنی کا فرق پتہ چلے، اور الحمدللہ اس علمی جنگ میں اہل سنت کی عوام جو ہے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور اہل تشیع کی عوام نے بھی میرا پورا ساتھ دیا، اور میں پرسنلی ان کا شکر گزار ہوں جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ہزاروں ای میلز پوری دنیا سے ریسیو ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ اہل حدیث عوام ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننے پہ، اس لیے پھر وہ اپنے بزرگوں بابوں کی نہیں سنتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف پھر سب سے زیادہ پراپوگنڈا بھی اہل حدیث علماء کی طرف سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ جس کی روزی پہ لات پڑتی ہے اسی نے ہی بولنا ہوتا ہے، تو اہل حدیث عوام نے ساتھ دیا، اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں، میں ببانگ دول یہ بات کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا اس کے علاوہ آف شوٹس ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور باقی یہ ہوں یا اہل تشیع کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، کچھ بھی ہوں، ان میں سب سے بڑھ کر میں حق کے قریب جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں۔ اہل حدیث علماء کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث ایز اے فرقہ بات نہیں کر رہا، منہج اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اہل حدیث خالی نام لگایا کسی نے اور اندر سے منکرین حدیث ہے، صرف رفع الیدین کی حدیثیں مانتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ فرقہ اہل حدیث میں ہوگا، وہ منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوگا۔ منہج اہل سنت یا منہج اہل حدیث پہ وہ ہوگا جو بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں مانے گا، چاہے وہ رفع الیدین سے متعلق ہوں، چاہے بنو امیہ کی بدماش حکومت کے خلاف ہوں، وہ پھر صحیح سنی ہوگا، ادروائز وہ ٹنی ہوگا۔ اور اکثر ظاہر ہے علماء کی اکثریت تو پھر ٹنیوں والا ہی معاملہ کرتی ہے، اور تمام علماء کی طرف سے اس قسم کے پھر الزامات بھی سامنے آتے ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً ان کے جوابات دیتا رہتا ہوں، لیکن لیکچر جو ریکارڈ کروایا تھا وہ تو میں نے اس اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا، جو نشستیں تھیں 4 مسئلہ نمبر 124 A B C D، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ لیکن اس میں نے اہل تشیع، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کی طرف سے جو مجھ پہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی میں نے سب کا رد کیا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے جی اہل حدیث کی اس طرح غلطیاں نہیں بتائیں جس طرح باقیوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ اہل حدیث کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں، کسی کے لیے تھوڑا زیادہ رکھتا ہوں، کسی کے لیے کم، لیکن سب کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں، اور کڑوے گوشے بھی رکھتا ہوں الحمدللہ، اور جہاں پر حق بات ہے وہ قبول کروں گا، جو غلط بات ہے میں اس کا رد کروں گا۔ آج میں اس ایلیگیشن کو بھی دور کرنے لگا ہوں، اور اہل حدیث کی طرف سے ایک بہت بڑا بلنڈر ان کے علماء کی طرف سے، کئی علماء کی طرف سے ہوا ایک جیسا ہی، وہی شیعہ سنی ٹسل کے اندر آ کر انہوں نے ایک واضح صحیح حدیث کی نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی انہوں نے تحریف تک کر دی اور اس کو ٹیمپر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ حدیث آدھی لکھیں گے تو ظاہر ہے دل ماننے سے انکار کریں گے، اور پھر آدھی لکھ کے پھر اس کو بھی آگے سے تحریف کر دیں گے، بدل دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم پھر یہی بات کریں گے۔ بہرحال کوشش یہی ہے کہ علمی اصلاح کی جائے، فتویٰ بازی والی بات نہیں ہے، اور اسی ٹاپک کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج پہلی دفعہ ایسا کیا ہے کہ میں تمام اوریجنل بکس ساتھ لے کر آیا ہوں، اور میں وہ ریکارڈنگ میں دکھاؤں گا تاکہ کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے، اور یہ میں اہل حدیث کی جو عوام ہے خصوصاً ان سے مخاطب ہوں جن سے مجھے خیر کی سب سے زیادہ امید ہے ایز کمپیئر ٹو بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کے، کہ آپ کے علماء جو ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس طرح کی ناسبیت پائی جاتی ہے چھپی ہوئی، اور پھر جب فنڈنگ ہونی شروع ہوتی ہے
اس کے بعد وہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے. تو یہ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے, مقصد صرف حق بتانا ہے. اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی عوام اپنی علماء سے ریٹن میں اس کا رجوع کروائے گی اور اپنی اصلاح کروائے گی. ادروائز پھر سمجھ لیں کہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ مولوی جڑے نا وہ پاویں کسی فرقے دے بھی ہون نا وہ ایک جہی ہوندے نے, مولوی مولوی ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حق بات کو اس حوالے سے واضح کریں. بھائیو, سورۃ البقرہ کی آیت ہے 85 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کیا ہے, تانا دیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو شریعت کے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ کتاب شریعت کے لیے بھی آتا ہے اور بک کے لیے بھی آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت تمہارا مقدر ہو اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. اب یہی علماء یہود والی خرابیاں اس امت پہ بھی آئیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3456 اور صحیح مسلم میں 6781, مشکات میں بھی موجود ہے 5361 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علماء کی خرابیاں, اور ظاہر خرابیاں علماء سے ہی پبلک میں آتی ہیں, سیم اس امت میں بھی آئیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے اندر اس حوالے سے پایا جاتا ہے. اب میں اس حوالے سے گرفت کروں کہ جو اہل حدیث علماء ایک کرتا دو کرتے تو ہم کہتے یہ حادثہ ہے. جب سارے یہ کام شروع کر دیں ایک خاص ایشو کے بارے میں تو پھر ہم کہیں گے یا تو چھپی ہوئی ناسبیت ہے ان کے اندر, یا ان کو فنڈنگ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ وہ دین کے اس حصے کو چھپانا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کنفلکٹ کے اندر آ کے چاہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں, بخاری اور مسلم میں بھی ہیں, اس کو وہ تحریف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ پہلا حوالہ میں دینے لگا ہوں. اہل حدیث علماء میں ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں, ان سے بڑا کوئی تحریر کے اعتبار سے عالم دین نہیں ہے اس وقت. تمام موضوعات پہ ان کی درجنوں کتابیں ہیں. میں پرسنلی بہت عزت کرتا ہوں, میں نے کئی چیزیں ان کی کتابوں سے سیکھی بھی ہیں, اور وہ ہے محمد اقبال کیلانی صاحب, جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ, جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, ان کے بھتیجے ہیں. یہ میرے بھائیوں ان کی کتاب ہے محمد اقبال کیلانی صاحب کی. بے شمار کتابیں ہیں ہر ٹاپک پہ, روزوں کے مسائل, درود شریف کے مسائل, اسی طریقے سے عذاب قبر کے سے ریلیٹڈ, قیامت سے ریلیٹڈ. یہ ہے ان کی کتاب فضائل قرآن مجید, اور اس کا صفحہ ہے 110, صفحہ نمبر 110. فضائل قرآن لکھ رہے ہیں, صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے غدیر خم کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ آدھی لکھی ہے. یہ سامنے رکھیں تھوڑی دیر تاکہ جس نے پڑھنا ہو تو پڑھ لے. یہ پورا پیج نظر آئے یہ والا. انہوں نے حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں, بھاری چیزوں والی. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور 3 بات آپ نے یہ جملہ 3 بار ریپیٹ کیا, لیکن اس شخص کو شرم و حیا نہیں آئی. اس نے آدھی بات لکھی قرآن کے بارے میں, اوپر لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز کا ذکر کیا, دوسری کو سکپ کر دیا. اور یہ چیز بدنیتی پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے فوراً بعد اگلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے نیچے والی, المستدرک للحاکم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر, کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حجۃ الوداع کا خطبہ, اوپر والا غدیر کا تھا, یہ حجۃ الوداع کا.
ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہاں اس نے دونوں چیزیں لکھی تاکہ قاری کو یہ پتا چلے کہ جو اوپر دو تھیں وہ یہی والی دو ہی ہوں گی. سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے مولوی جو بڑھ کے نکلے ہیں نا انہوں نے پتا ہے مولوی کیا کرتا ہے, اور دونوں کو اکٹھا لکھ دیا تاکہ, اور یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان کے آگے جو بچے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے بریکٹ میں خود سے کتاب و سنت لکھ دیا غدیر خم میں بھی, اور رزلٹ نکل بھی آیا. تو یہ کام ڈالا انہوں نے. حالانکہ اسی پیج کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیں تو اوپر والی غدیر کی جو حدیث ہے اس کی تخریج بھی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے, فضائل علی والے چیپٹر سے. فضائل علی بھی لکھا ہوا ساتھ, 6225 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اچھا یہ فضائل علی والے چیپٹر سے حدیث تھی تو دو بھاری چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر ایک قرآن اور دوسرا علی ہونا چاہیے تھا نا. تو قرآن لکھا اور اہل بیت کو سکپ کر دیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ, اس نے سلوک کرنا, لیکن شرم و حیا نہیں آئی. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ ایک گروہ بغض رکھے گا اور ایک محبت رکھے گا, یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں نظر آئی. دل کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے نا جو نظر آ رہا ہے. دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ کام انہوں نے کیا. اب یہاں پر بس نہیں ہے, اسی اہل حدیث مکتب فکر کے ایک اور عالم دین اور پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ, پاکستان میں دارالاسلام کے بعد جماعت الدعوہ جو حافظ محمد سعید صاحب کی جماعت ہے, ان کا ادارہ ہے دارالاندلس. یہ ہے میرے بھائیوں ان کی کتاب دارالاندلس کی فضائل قرآن. اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان کاظم صاحب. چلو ایک روپ لکھا لگا نا, اے دوسرے نے دیکھو کہ کام او اس تو ایک ہاتھ تھگے گیا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کی کتاب فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ دیکھیں, یہ بھی ذرا کلوز کریں جی یہ والا پیج. انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی کہ اوپر لکھی غدیر خم کی حدیث, اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن یہ چونکہ ایک سٹیپ آگے گئے, انہوں نے وہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا, بھاری کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. ان میں سے پھر آگے لکھا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, دوسری چیز لکھی کوئی نہیں, اور اوپر بریکٹ میں خود سے مولوی نے ڈال دیا کتاب و سنت, دوسری چیز اہل بیت تھی. یہ تعریف ہے کہ نہیں, مجھے ایمانداری سے بتائیں قاسم بھائی, ٹھیک ہے تعریف ہے کہ نہیں, کہ اس حدیث میں الفاظ تھے کتاب و اہل بیت, اور 3 بار کہا اللہ سے ڈر جاؤ, نہیں ڈریا مولوی, کتاب و سنت خود سے لکھ دیا. اور اس نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فٹ نوٹ پہ, صحیح مسلم باب فضائل علی حدیث نمبر 6225. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ فضائل علی میں سے تھی حدیث. اور اس نے بھی وہی چلاکی کی جو اقبال کیلانی صاحب نے کی, اس کے فوراً بعد حدیث جو ڈال دی وہ حدیث امرین, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, حدیث ثقلین 2 بھاری چیزیں, اور حدیث امرین 2 حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور سنت. اور تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی 2 ہی حدیثیں ہیں, 2 الگ الگ طریق ہیں, حدیث ایک ہی ہے. اور مولویوں اللہ نے تواڈے تے بلاواں چھڑ دتیاں نے, ہن اے تواڈے فراڈ نہیں چلنے, ٹھیک ہے. چلیں یہ 2 کتابیں ہو گئی, اس پہ بھی تر رہا. تیسری کتاب سنیں, جیڑا کٹو ہی لال جے, پنجابی کہتے ہیں جیڑا کٹو ہی لال. یہ جناب تیسری کتاب, یہ دور حاضر میں اقبال کیلانی صاحب کے مقابلے پہ ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے, مجھ سے عمر میں 2 سال وہ چھوٹا ہے, عمران ایوب لاہوری, جماعت الدعوہ سے اس کا بھی تعلق ہے. اس کی بہت کتابیں آ رہی ہیں, ہر ٹاپک پہ بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے, میں مطلب اس کی جو اچھی بات اس کی تعریف کروں گا. اس نے بھی کتاب لکھی فضائل قرآن کی کتاب, ٹھیک ہے جی, اور یہ چھپی ہوئی ہے فقہ الحدیث پبلیکیشن کی طرف سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر اس نے سیم وہی حرکت کی جو ان کے اپنے علماء نے کی. ظاہر ہے وہ ایک ہی, مطلب ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے نا جی, وہ ٹرینڈ انہوں نے تو مطلب اہل بیت جدھر مرضی جائیں انہوں نے تو شیعہ کو نیچے دکھانا ہے, چاہے اپنا منہ چپیڑے مار کے سرخ کرنا پڑے. تو انہوں نے بھی اوپر غدیر خم کی حدیث لکھی, صحیح مسلم کی, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 بھاری چیزیں. پہلی چیز لکھی قرآن, دوسرا سکپ کر دیا, اور ساتھ پھر فوراً دوسری نیچے حدیث لکھ دی, وہی 2 امرین والی حدیث لکھ دی کتاب اللہ اور سنت, تاکہ پتہ چلے کسی کے دماغ میں خیال بھی آئے نا تو کہے گا اوپر. اور میں اس بندے کو میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے فون کیا خود, عمران ایوب لاہوری کو, اور میں نے کہا یہ اپنا صفحہ تم پڑھو,
یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں یہ دو چیزیں. میں نے کہا پتا تمہیں دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے جی سنت ہی ہوگی. اے کتاباں میں لکھ دے جے آدھے ہوئے علی کے پاس ڈگری نہیں, او تواڈے ڈگری والے سارے کٹھے ہو جان مرے ہوئے زندہ. آئنسٹائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن اور نیوٹن ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ڈگریاں تے آئنسٹائن اور نیوٹن اتنے پی ایچ ڈیاں ہوندیاں نے, ڈگری نہیں ہے. اے ڈگری والے دا حال تسی ویکھ لو. کہنا جی سنت ہی ہوگی. میں کہا تھلے تخریج ویکھ, اس کے لیے بھی تخریج ہوئی ہے, باب فضائل علی. تو تیرے دماغ میں نہیں یہ بات آئی یہ کتاب اللہ اور سنت میں فضائل علی کہاں سے آ گیا؟ باب یہ تو 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بتایا نا, باب کا نام فضائل علی ہے تو علی کا نام ہونا چاہیے نا, وہ اہل بیت کے بارے میں تھا. یہ جناب آپ کو میں نے 3 حوالے بتائے ان کے, یہ دور حاضر کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب ان لوگوں کے حوالے ہیں, مطلب یہ پرانے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے. اور میں اس سے پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, قرآن حکیم نے کی ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 61 میں. یہ کام پرانے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, اسی مکتبہ فکر کے لوگ, انہوں نے بھی منہاج السنہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اسی حدیث جو حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس کا انکار کیا, گرچہ ایک جز کا انکار کیا. کہتے ہیں جز کا انکار کیا ہے. میرے بھائیوں دیوبندیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا نماز محمدی پہ, وہ صحیح مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں مالک بن حویرث کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بس اتنی حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. یہ حصہ اسکپ کر جاتے ہیں بیچ میں سے. تو آدھی حدیثیں امام ابن تیمیہ صاحب آپ سے جو آج کے لوگ ہیں, پچھلے آدھی حدیثیں تو ساری مانتے آئے ہیں, پوری حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے جی. آدھی حدیث مانی ہے, آدھی کا انکار کیا ہے. اچھا جی حدیث کا تو انکار ہی ہے, چاہے آدھی کا ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ سنیں, دور حاضر میں پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی, جن کو میں دور حاضر میں رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں, اہل بیت کی محبت کا امام مانتا ہوں. اور میں نے اب البانی صاحب کے جتنے والے دیے ہیں نا, آپ میرا یہ جملہ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے, ان قریب سب سے زیادہ نٹوریس پرسنالٹی اہل حدیث کے ہاں البانی صاحب بن جائیں گے, کیونکہ وہ اتنے محب اہل بیت تھے کہ نہ وہ جمل, صفین, نہروان, بنو امیہ کی بدماشیاں وہ کھل کے لکھتے تھے السلسلۃ الصحیحہ میں. کچھ انہوں نے لحاظ نہیں کیا, میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالے ان کی عبارات. محدث اعظم سعودیہ, کچھ عرصہ سعودیہ رہے, پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. یہ بیسیکلی البانیہ کے تھے, بعد میں سعودیہ آئے, پھر سعودیہ سے بھی نکال دیے گئے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں محدث اعظم سعودیہ, تاکہ سعودیہ والوں کے ذرا کان کھڑے ہو جائیں یہ کون ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, انہوں نے امام ابن تیمیہ پر السلسلۃ الصحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 223 نمبر اور 1750 نمبر حدیث میں گرفت کی. آپ وہ گرفت ذرا سنیں, 2223 نمبر حدیث اور 1750. 2223 کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کی جرت پر تعجب ہوا. انہوں نے اگلے حصے کا انکار کیا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. کہنے اے ضعیف ہے, پچھلا حصہ ٹھیک ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اور پائیو کیوں ضعیف ہے؟ صحیح مسلم میں اس سے بڑی حدیث ہے 240 نمبر کتاب الایمان میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو ضعیف ثابت کرو نا, پھر مانیں گے. یہ تو بہت چھوٹی روایت ہے جس کا انکار کر رہے ہو. مسلم والی حدیث کتاب الایمان ہے, اور شکر ہے مسلم ہی چاہ گئی, کسی اور کتاب جو ہوندی مولوی نے کو دینی سی. ایڈے مولوی خود کوئے گئے نا, وہ مسلم شریف دی وینل کوئے گئے نے. اب وہ نہ تھوک سکتے ہیں نا نگل, اور کیونکہ عوام تو لتر مارے گی, عوام کہے گی جناب منکرین حدیث ہو, مسلم شریف جو رفع دین دی حدیثاں دس دیو, اے نہیں مندے. اچھا, تو ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلسلۃ الصحیحہ 2223 نمبر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ حدیث جو ہے غدیر خم کا ایک طریق لیا اور اس پہ بحث کی. کہتے ہیں مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کرنے کی جرت پر بڑا تعجب ہوا جو کچھ انہوں نے منہاج السنہ میں لکھا.
یعنی منہاج السنہ انہوں نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی تھی، پھر وہ کرتے کرتے غلوب میں ہی چلے گئے. پھر البانی صاحب لکھتے ہیں مجھے اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نظر نہیں آتی کہ وہ جلد بازی اور شیعہ کے رد میں مبالغہ کے باعث ایسا کر گئے. اللہ ان کو معاف کرے. اچھا جی، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ دیوبندیوں بریلوی شیعوں کو معاف نہ کرے، تو اڑے بزرگوں کو اللہ معاف کرے، جو مرضی کرتے رہن، اللہ ان کو معاف کرے. شیعہ کے رد میں مبالغے کے باعث اور احادیث میں جلد بازی کا حکم. 1750 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ احادیث کے سب طریق انہوں نے جمع نہیں کیے، سب طرق، اور جلد بازی سے کام لیا اور دقت نظر سے اس حدیث کو نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے انکار کیا. لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا. انکار انہوں نے کیا کیا؟ ابھی انڈیا میں ایک مولوی انہوں نے اٹھایا، ناسبیوں کا امام کفایت اللہ سنابلی، جسے میں کہتا ہوں یہ چند جو ناسبی ٹائپ اہل حدیث ہیں ان کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. بخاری اور مسلم کی احادیث کی بھی تعویل کر جاتا ہے، انکار تو کر نہیں سکتا. تو حافظ عمر صدیق صاحب نے بڑے پیارے کامنٹس اس کے بارے میں کیے ہیں کہ کفایت اللہ سنابلی کے ساتھ ہم یزید کے مسئلے پہ بات نہیں کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور پھر باطل تعویلات کرتا ہے. تو اس کو میں نے کہا ہے کہ اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ ہے گھسا ہوا ہے نا، ان کا یہ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے تعویلات کرنے میں. اور اس نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب اس نے لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی شیاری کی ہے، وہ معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالا ہوا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ یزید کے اوپر ڈالا ہوا ہے یا معاویہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ لگے کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ میرا موقف ابن تیمیہ والا ہے. یہ اس حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب یہ ہماری باتیں ویڈیو پہ چڑھتی ہیں نا، تو وہ آج تو جس نے بھی مشہور ہونا ہے نا وہ یوٹیوب پہ لکھ دیتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، پاویں انہوں محلے والے بھی نہ جان دیں، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اور کئی اہل حدیث علماء نے سعودیہ سے بیٹھ کے توصیف راشدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، انہوں نے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اچھا وہ رپلائی کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی شان میں کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے. او بھائی مجھے کیوں رپلائی کر رہے ہیں؟ آپ یہ لکھا کریں رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا، کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کوئی ایک کلپ پرانا دکھا دے دنیا میں کسی اہل حدیث عالم کا جس نے حدیث غدیر خم بیان کی ہو. چیلنج. تو رپلائی ٹو منو کیوں پہ کر دے ہو تسی چھپاندے سو حدیثاں ہن مجبوراً بیان کرنی پیندیاں نے. رپلائی ٹو کیوں کیا کرو؟ رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اور پھر آدھے آدھے کلپ اٹھا کے اپنا ہی لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ اللہ کے شعر ہر جگہ لوگ نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جعلی کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں نے لکھا تھا ہاں اب علی بھائی کی وجہ سے آپ نے بھی مولا علی کہنا شروع کر دیے. کل تک تے مولا نو شرک سمجھتے سو، ہن تانوں ہی سمجھ آ گئے مولا دے دو معنی ہوندے نے.